معدم سے بہت مہربانی آپ کا انداز ہوئے ہیں آپ کی فیلڈ سے جو آپ کی گہرائی ہے اسے جائزہ میں محترم حکیم تشریف لے رہے ہیں جناب اسپیکر نمام مقرر جناب شجاع اقبال شجاع شام صاحب اراکین شورا مبصرین اکرام، اسلام امن اور محبت کا ایک آفاقی پیغام ہے، مذہب ہے۔ امن اور محبت جب قائم ہو جائے تو میں سے تو سارے مسائل حل ہو جا کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ محض عبادات کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ یہ دین بھی ہے جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام اس میں تمام امور مملکت بھی آتے ہیں۔ وہ عدل و انصاف پر ہے۔ آج دنیا بھر میں دنیا جس دوراہ پہ کھڑی ہے وہاں نفرتیں، تعصبات اور جو بے چینی کی فضا پائی جاتی ہے، در حقیقت عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، حضور پسند کا حدیث ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھا جائے۔ میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں، اپنے پڑوسی کا خیال، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ پھر کہا گیا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ اس حدیث پر بھی اگر عمل کر لی جائے میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ تو اسلام میں جو انسانی جان کی حرمت ہے اس پر غور ہو دیا گیا۔ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ایک انسانیت کا جو قتل ہے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو عدل و انصاف کی بات جو ہے ابتدائی طور پر یہ انفرادی طور پر یہ لاگو ہوتی ہے، پھر گھر سے شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، خواہ وہ ماں بیٹے کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا رشتہ ہو، بیوی اور خاوند کا مسئلہ ہو، جتنے زندگی کے آئلی معاملات ہیں، محلے کے معاملات ہیں، افسر و ماتحت کا بات ہے، عدل و انصاف کا تقاضا جو ابتدائی تربیت ہو، تو پوری ریاست میں جب اس کا قیام ہوگا تو یقین معاشرہ جو ہے وہ آگے وہ پروان چڑھے گا۔ عدل و انصاف کے لیے معاشرے میں جو حقوق اور فرائض کی ذمہ داریاں ہیں ان کو جب پورا کیا جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو بدامنی کی جو ابتدا ہوتی ہے، جب انسان کو اس کا حق نہیں ملتا تو وہاں سے یہ ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو حقوق دلانا جو ہے یہ ریاستوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے اس وقت کہ امن اور کے قیام کے لیے کون سی ریاست دنیا بھر میں ہماری رول ماڈل ہو سکتی ہے، ہمارا کیا کردار ہے، دنیا میں ریاستوں کا کیا کردار ہے، شخصیات کون کون سی رول ماڈل ہیں، ساری باتیں دیکھنے والی ہیں۔ حضور پسند جیسا کہ حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم سے بہتر وہ ہے جو دوسرے شخص کو نفع پہنچائے۔ بہت شکریہ۔